اوہ اچھا، آپ آ گئے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پہلا روبوٹ کس نے بنایا تھا؟ دوستو آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ سرکولر موشن کو لینئر موشن میں تبدیل کرنے کا اصول کس نے وضع کیا تھا؟ دنیا اسے فادر آف روبوٹکس کے نام سے جانتی ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں اپنی علمی میراث کا ایک روشن ستارہ. آج ہم سفر کریں گے 800 سال پہلے کی دنیا میں، اور ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے مسلمان سائنسدان سے جس نے آٹومیٹک مشینیں ایجاد کی تھیں، وہ بھی اس زمانے کے اندر. اگر میں آپ کو اس کا پورا نام بتانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کا پورا نام پڑھنا پڑے گا. بدیع الزماں ابوالعز بن اسماعیل بن روز الجزری. ہمارے یہ مسلمان سائنسدان عراق، ترکی اور شام کی سرحد پر 1136 عیسوی میں پیدا ہوا. وہ ایک موجد ریاضی دان، رائٹر، انجینئر اور ایک بہت ہی ماہر فلکیات دان بھی تھا. ہمارے اس مسلمان سائنسدان الجزری نے ایسی مشینیں بنائی تھیں جو وقت بتاتی تھیں، پانی کھینچتی، اور اس نے ایک ایسا روبوٹ بھی بنایا تھا جو مہمان کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا. ہمارے اس مسلمان سائنسدان نے پانی، لکڑی اور دھات سے ایسی مشینیں بنائی تھیں کہ اگر آج بھی ان کو دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے مفید مشینوں کے علم و عمل کا مجموعہ، دی بک آف نالج آف انجینئرس میکینیکل ڈیوائسز. اس کتاب کا ایک نسخہ آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے. بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے ان معلومات اور اس کتاب کی بنیاد پر جب ان مشینوں کو دوبارہ بنانا چاہو تو بہت ہی آسانی سے بنا لیا. اس کتاب میں 50 سے زیادہ مختلف آٹومیٹک مشینوں کی معلومات اس میں موجود ہیں جن کو بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے بنایا ہے. ایک اور خاص بات اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پہ آج بھی بہت سی مشینیں کام کرتی ہیں اور ہم ان کو روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. تو اس مسلمان سائنسدان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ سرکولر موشن کو لینئر موشن میں تبدیل کرنا ہے. آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو گھومنے والی طاقت کو انہوں نے اس انداز میں بنایا کہ اس سے مشینیں آگے کی طرف حرکت کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس اصول کی بنیاد پر بنائی جانے والی کن مشینوں سے استفادہ کرتے ہیں؟ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو شاید ہمیں دوبارہ پرانے زمانے میں لوٹ جانا پڑے گا جہاں ہم گھوڑوں اور گدھوں پہ سواری کر رہے ہوں گے. ان مشینوں میں کاریں، موٹر بائکس، ہماری بسیں، ہوائی جہاز، ٹریکٹرز اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں شامل ہیں. دوستو اس مسلمان سائنسدان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ایلیفینٹ کلاک کی ایجاد ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایلیفینٹ کلاک کیا تھا اور کیسے کام کیا کرتا تھا اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتا تھا. دراصل یہ ایک وقت بتانے والی بہت بڑی مشین تھی جس کو پیلیسز میں استعمال کیا جاتا تھا. اب اسماعیل الجزری نے اس کو کیسے بنایا؟ اس نے اس کو ایسا بنایا کہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، میٹلز کا بنا ہوا. ہاتھی کے پیٹ میں ایک پیالہ رکھا جاتا، اس پیالے کے پیندے میں سوراخ ہوتا تھا. جب اس کو پانی میں رکھا جاتا تو اس میں پانی بھرنا شروع ہوتا تھا. جب وہ پیالہ نیچے ڈوبتا تو اس کے ساتھ ایک رسی لگی ہوتی تھی، وہ رسی نیچے کھینچتی اور ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا مہاوت یا ہمارا جو کریکٹر ہے اس میں حرکت آتی اور اس کے ہاتھوں میں ایک بال چھوٹ جاتی جو نیچے بیٹھے ہوئے شیر کے منہ میں چلی جاتی. جب وہ بال شیر کے منہ میں جاتی تو شیر کے منہ سے آواز نکلتی، جس سے محل میں رہنے والے لوگوں کو پتہ چلتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے یا کتنا وقت ہو گیا ہے. تو یہ اس زمانے کی بہت ہی زبردست ایجاد تھی جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے یا نماز کا وقت کتنا باقی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے. ہمارے اس مسلمان سائنسدان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ کاسل کلاک کی ایجاد ہے. تو یہ کاسل کلاک کیا چیز ہے اور اس کا استعمال کیا تھا؟ یہ کاسل کلاک سورج اور چاند کی حرکات کا پتہ چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. موسیقی بھی اس میں سے بجا کرتی تھی اور اس میں یہ ساری چیزیں مینول طریقے سے سیٹ بھی کی جا سکتی تھیں کہ کس ٹائم پہ کون سی موسیقی نے بجنا ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا پروگرامیبل اینالاگ کمپیوٹر. ہے نا حیرت انگیز؟ الجزری کے اس کاسل کلاک کے کام کرنے کا طریقہ کار بہت سادہ تھا. اس میں وقت کا تعین پانی کے بہاؤ کی رفتار سے کیا جاتا تھا. اس گھڑی میں وقت کی پیمائش پانی کے مستقل بہاؤ سے ہوتی. پانی ایک کنٹرول شدہ بہاؤ کے ساتھ ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل ہوتا. جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ایک تیرتا ہوا جسم اوپر اڑتا جو اگلے میکانزم کو چلاتا. کاسل کلاک میں 5 خودکار دروازے تھے جو ہر گھنٹے کھلتے تھے. ہر دروازے کے پیچھے ایک میکینیکل مجسمہ ہوتا جو ظاہر ہوتا اور گھنٹے کا اعلان کرتا. یہ وہی اصول ہے جو آج کے پروگرامیبل مشینوں میں استعمال ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک مسلمان سائنسدان اسماعیل الجزری کے بارے میں. بات ہے صرف عزم، ارادے اور ڈیڈیکیشن کی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.